بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو پہلے بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا رہا اور اس کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آئے جس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کی۔ سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور پھر کس طرح اسے بادشاہ کی جگہ پر بٹھا دیا، اور اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام بھی تحریر کریں۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک عورت نما مرد تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر زنانہ خصوصیات کافی زیادہ تھے۔ اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی اور انہی تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خواتین کے حمام میں خواتین کو نہلانا شروع کر دیا۔ یہ اس کا ذریعہ معاش بن گیا۔ اسے وہاں سے پیسے ملنے لگے تھے۔ اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے، لیکن اس نے وہاں پر عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ وہ لذتیں حاصل کرتا اور خوب پیسہ کماتا تھا۔ وہاں پر شہزادیاں بھی آتی تھیں۔ ایک دن ہوا ایسا کہ وہاں پر ایک بادشاہ کی شہزادی آ پہنچی اور اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کی مساج کی جاتی ہے۔ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کا ایک ہیرا گم ہو گیا ہے۔ شہزادی کا ہیرا جب گم ہوتا ہے تو تمام لوگوں کو وہاں روک لیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی باری باری تلاشی لی جائے گی تاکہ ہیرے کو تلاش کیا جا سکے۔ اب جو نصب نامی آدمی تھا اور عورت کا روپ دھارا ہوا تھا، اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ وہ کافی پریشان بھی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا۔ اسے لگا کہ آج تو اس کا راز تمام لوگوں کے سامنے کھل جائے گا اور اسے بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ دوستوں، وہاں پر تلاشی کا عمل جاری تھا۔ تمام لوگوں کی باری باری ایک ایک کر کے تلاشی جاری تھی۔ جیسے ہی اس کی تلاشی لی جانے لگی تو اتنے میں باہر سے ایک آواز آئی۔ آواز کنیز کی تھی۔ اس نے کہا، شہزادی کا ہیرا مل گیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے اللہ، میری لاج رکھ لینا، میں یہ تمام کام چھوڑ دوں گا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور وہ آواز آ گئی۔ اسی وقت اسے چھوڑ دیا گیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ ہیرا مل گیا اور یہ اپنے گھر آ گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ شہزادیاں وہاں پر آتی تھیں، اسے بلایا کرتی تھی۔ وہ اسے اس لیے بلایا کرتی تھی کیونکہ انہیں اس سے مساج کروانا کافی پسند تھا، لیکن یہ ہر بار کچھ نہ کچھ بہانہ کرتا۔ کبھی کہتا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، کبھی یہ کہتا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا کچھ بھی بہانہ کر کر منع کر دیتا۔ دوستو، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس نے غلط طریقے سے جو بھی مال کمایا تھا، اس نے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور اپنی بستی سے بہت دور جا کر پہاڑوں پر رہنے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وہاں پر ایک بھینس پر نظر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بھینس کسی چرواہے کی ہے اور کھو گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے ہی کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا وہ اسے دے دے گا۔ وہ شخص اس بھینس کی دیکھ بھال کرنے لگا، اس کی حفاظت کرنے لگا۔ اس کو وہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور بھینس نے ایک بچہ دیا۔ جب بچہ دیا تو اس کا دودھ یہ بھی استعمال کرنے لگا۔ اس شخص نے اس کی حد سے زیادہ حفاظت کی۔ یہ جہاں پر رہتا تھا وہاں پر کسی تجارتی قافلے کا گزر ہوا۔ تجارتی لوگوں نے وہاں پر اس سے مدد مانگی۔ وہ سب پیاسے تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو پانی پلایا اور دودھ پلایا اور ان کی خدمت کی۔ وہ لوگ جب وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں شہر کو جانے کا راستہ کون سا ہے۔ اس نے انہیں راستہ بتایا۔ وہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ اس نے انہیں وہ راستہ بتایا جس سے وہ شہر میں بآسانی اور جلد پہنچ سکتے تھے۔ تاجر اس سے بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے انعام کے طور پر کافی زیادہ رقم دی، جس سے اس شخص نے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں بننے کے بعد لوگوں کا گزر ہوا تو وہاں پر ایک بستی قائم ہو گئی۔ اس بستی کے لوگوں کے دل میں اس شخص کے لیے بہت زیادہ عزت اور احترام تھا۔ دوستوں، یہ تمام صورتحال بہت زیادہ مشہور ہو گئی تو بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا
کہ وہ شخص کتنا نیک ہے جس کی بستی کے لوگ اتنی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے بلایا۔ بادشاہ وہی تھا جو اس شہزادی کا باپ تھا جس شہزادی کو یہ حمام میں نہلایا کرتا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا لیکن اس نے پھر ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ رحم دل تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم خود اس سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں بادشاہ کی موت ہو گئی۔ اس علاقے کے لوگ اس کی عزت و احترام تو پہلے ہی کیا کرتے تھے، ان سب نے مل کر اس کو بادشاہ بنا دیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے وہاں پر عدل کا نظام رائج کیا، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا تھا۔ شہزادی جو اس بادشاہ کی بیٹی تھی اس کی شادی اس سے کر دی گئی۔ وہ دربار میں بیٹھا کرتا اور لوگوں کی شکایت سنا کرتا۔ ایک دن وہاں ایک شخص آیا اور شکایت کرنے لگا کہ میری ایک بھینس گم ہو گئی ہے، اب میرے پاس بھینس نہیں ہے تو میری مدد کی جائے۔ جس پر نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس تھی اور میں نے اس کی حفاظت کی، تمہیں تمہاری بھینس کا بدلہ ملے گا۔ یہ شخص کہتا ہے میری جتنی بھی دولت ہے اس میں سے آدھی دولت اسے دے دی جائے، کیونکہ اس کی بھینس کی وجہ سے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی اور میں تاجروں کو اس کا دودھ نہ پلاتا تو وہ مجھ سے خوش نہ ہوتے اور مجھے پیسے نہ دیتے، نہ ہی میں کنواں بنواتا، نہ ہی وہاں پر آبادی قائم ہوتی، نہ ہی لوگ مجھ سے خوش ہوتے، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا میں ایک فرشتہ ہوں، یہ تمہارا ایک امتحان تھا، یہ سب تمہارا انعام ہے۔ تم نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کی تھی اور سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل کے ساتھ توبہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم اکثر اوقات ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کیا، یقیناً یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی مثال بن سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اسے سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کو آپ اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، اپنے دوستوں کو، گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیارا اسلام چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔